بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام نے 100 سال عمر پائی۔ آپ موسیٰ علیہ السلام سے 599 سال بعد تشریف لائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ آپ نے 59 سال عمر پائی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 1700 سال قبل تشریف لائے۔ قرآن کریم میں ہے وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داؤد ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ، اور ہمارے بندے داؤد نعمتوں والوں کو یاد کرو، بے شک وہ بڑا رجوع کرنے والا ہے۔ ذالائد کا معنی نعمتوں والا بھی ہے اور طاقت و قوت والا بھی، یعنی آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عبادت کے ادا کرنے اور گناہوں سے بچنے کی طاقت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کی طاقت کی تعریف فرمائی تو اس سے وہی مراد ہو سکتی ہے جو قابل تعریف ہو، اور قابل تعریف وہی طاقت ہے جس کی وجہ سے انسان عبادات پر عمل کر سکے اور گناہوں سے بچ سکے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے تمام کاموں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ آپ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے۔ یہ دراصل آپ کا نفس کے خلاف چاہت تھا، کیونکہ انسان کا نفس بچے کی طرح ہوتا ہے۔ بچے کو ایک دن دودھ پلایا جائے اور دوسرے دن نہ پلایا جائے، یہ بہت مشکل ہے۔ اس طرح جناب داؤد علیہ السلام نے اپنے نفس سے ایسا جہاد کیا جو عام آدمی کے لیے بہت مشکل تھا، کیونکہ ایک دن نفس کو خواہشات سے روکنا اور دوسرے دن خواہشات کی اجازت دینا عظیم کام تھا۔ آپ نصف رات اللہ تعالیٰ کے حضور قیام فرماتے، یعنی نوافل ادا کرتے، پھر رات کا تہائی حصہ سوتے، پھر رات کا چھٹا حصہ جاگ کر عبادت میں مشغول رہتے۔ اللہ کریم قرآن کریم کی سورہ نمل میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اور بے شک ہم نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو بڑا علم عطا کیا تھا، اور دونوں نے کہا سب خوبیاں اللہ تعالیٰ کو جس نے ہمیں اپنے بہت سے ایمان والے بندوں پر فضیلت بخشی۔ علم سے مراد لوگوں کے درمیان قضا کا علم، یعنی فیصلے کا علم، پرندوں کی بولیاں جاننے کا علم وغیرہ ہمیں فضیلت دی۔ اس سے مراد نبوت اور جنوں شیطانوں کو آپ کے تابع بنانا۔ علم سے انسان کو فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ نعمتوں کو حاصل ہونے پر ان کا شکریہ ادا کرے۔ کسی نعمت کا اظہار بطور تکبر ناجائز ہے، بطور شکر ذکر کرنا مستحب ہے، سنت انبیاء کرام ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی بادشاہت، اس کے متعلق قرآن کریم کی سورہ سعد میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے داؤد، ہم نے تجھے زمین میں نائب کیا، تو لوگوں میں سچا حکم کر اور خواہش کے پیچھے نہ جانا کہ تجھے اللہ تعالیٰ کی راہ سے بہکا دے گی۔ بے شک وہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ سے بہکتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اس لیے کہ وہ عذاب کے دن کو بھول بیٹھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت اور بادشاہت دونوں حاصل تھیں۔ آپ علیہ السلام کو رب کریم نے جو فرمایا خواہش کے پیچھے نہ جانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو خواہش کے پیچھے چلنے سے امت کی تعلیم کے لیے روکا گیا کہ وہ غور و فکر کریں اور آپ کو جو حکم دیے گئے ہیں وہ ان کی تابعداری کریں۔ جب یہ خطاب معصوم کو ہو سکتا ہے تو دوسروں کو تو یقیناً یہ حکم ہونا ہی ہے۔ روایت کیا گیا ہے کہ بنی مروان میں سے کسی خلیفہ نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے سامنے یہ کہا، کیا تم نے سنا ہے جو ہمیں خبر دی گئی ہے کہ خلیفہ پر کوئی قلم نہیں چلے گی اور اس پر کوئی معصیت نہیں لکھی جائے گی؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے امیر المومنین، خلفاء افضل ہیں یا انبیاء علیہم السلام؟ پھر آپ نے یہی آیت تلاوت کی۔ مقصد یہ تھا کہ اللہ کریم نے اپنے نبی کو تعلیم امت کے لیے خواہشات کے پیچھے چلنے سے منع کیا، تو خلیفہ کیا چیز ہو سکتا ہے؟ پھر اگر ایک انسان دنیا میں زندگی گزارنے کی جامع ضروریات پر عمل نہیں کر سکتا، کوئی کھیتی باڑی کرتا ہے، کوئی دانے پیستا ہے، کوئی روٹی پکاتا ہے، کوئی کپڑے بنتا ہے اور کوئی سلامتی کرتا ہے،
حاصل کلام یہ ہے کہ ہر ایک اپنے اپنے کام میں مشغول ہوتا ہے، تمام کام مل کر تمام کی ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ جب سب لوگوں نے ایک ہی علاقہ، ایک ہی سرزمین میں مجتمع ہو کر رہنا ہے اور مختلف کام سر انجام دینے ہیں تو ان میں اختلافات جھگڑے ہونا بھی قدرتی امر ہے۔ اس لیے ان میں کوئی ایک ایسا شخص بھی ہوتا ہے چاہے جسے طاقت اور دبدبہ حاصل ہو جو ان کے اختلافات کو دور کر سکے، ان کے جھگڑوں میں فیصلہ کرا سکے۔ یہ وہ بادشاہ ہو سکتا ہے جس کا حکم کل پر نافذ ہوتا ہے۔ لہذا ثابت ہوا کہ مخلوق کی مصلحت کے لیے بادشاہ سیاستدان کا ہونا ضروری ہے۔ پھر اگر بادشاہ اپنی خواہش کے مطابق احکام نافذ کرے، اپنے دنیاوی نفع حاصل کرے، مخلوق کو عظیم ضرر پہنچائے، ریت کو اپنی ذات پر قربان کر دے، یعنی اپنی بادشاہت کو بچانے کے لیے رعایا کی تباہی کا لحاظ نہ کرے، ریت کے ذریعے اپنے مقاصد حاصل کرے تو دنیا تباہی اور بربادی پر پہنچ جاتی ہے۔ مخلوق میں قتل و غارت کا وقوع عام ہوتا ہے، آخر کار اس بادشاہ کی تباہی کا وقت بھی آ جاتا ہے۔ اس طرح بادشاہ کے مظالم سے ملک کی بربادی کے ساتھ بادشاہ کی اپنی بربادی بھی ہو جاتی ہے۔ اگر بادشاہ شرعی احکام کے مطابق فیصلے کرے تو نظام عالم درست ہو جاتا ہے، بھلائی کے دروازے اچھے طریقے سے کھل جاتے ہیں۔ ان مقاصد کے پیش نظر قوم کی تعلیم و تربیت کے لیے حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا، ان سخرنا الجبال معه یسبحن بالعشی والاشراق والطیر محشورۃ کل له اواب۔ بے شک ہم نے اس کے ساتھ پہاڑ کو مسخر کر دیے کہ تسبیح کرتے شام کو اور سورج چمکتے اور پرندے جمع کیے ہوئے ہوتے اور سب اس کے فرما بردار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو آپ کے ساتھ مسخر کر دیا، پہاڑ آپ کے تابع تھے، آپ جہاں چلتے پہاڑ آپ کے ساتھ چلتے، یا آپ جس جگہ پہاڑوں کے لیے جانے کا ارادہ فرماتے پہاڑ وہاں چلے جاتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے مکمل ڈیٹیل ہم اپنے اس سیریل میں پیش کریں گے۔ امید ہے آپ اہل ایمان اسے ضرور پسند کریں گے۔